سیدہ یا فاطمہ، سیدہ یا فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مومنین کرام، نبی کریم نے قبر کی عظمت اور اہمیت اور رفعت اور بلندی اس حدیث کے ذریعے سے ظاہر فرمائی ہے کہ قبر کی اہمیت کیا ہے، قبر کی عظمت اسلام میں کیا ہے، قبر کی افادیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ لیکن یہ قبر کسی عام انسان کی قبر نہیں ہے، یہ قبر کسی معمولی شخص کی قبر نہیں ہے۔ جس قبر کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ قبر سردار انبیاء کی قبر ہے، وہ قبر سید المرسلین کی قبر ہے۔ آپ اپنی قبر کی اہمیت کو اس سے ظاہر فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی میری قبر کی زیارت کی اور میری قبر کی زیارت کی نیت سے یا ارادے سے وہ میری قبر پہ آئے گا تو یقیناً میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس حدیث سے یہ بات بخوبی ظاہر ہو رہی ہے کہ جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو خاصان خدا ہیں، ان کی قبریں عام لوگوں کی قبروں کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ لہٰذا کہ جو نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قبر کے تعلق سے ان کا یہ ارشاد ہے کہ شفاعت ضمانت بن جاتی ہو، اور وہی نبی خود جس شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں تو ان کی قبر کی عظمت کیا ہوگی، ان کی قبر کی رفعت کیا ہوگی۔ اور افسوسناک بات یہ ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نبی کریم کی اکلوتی بیٹی کی قبر بھی مسلمانوں نے مسمار کر دی، کہ جس کی تعظیم کے لیے سرکار دو عالم خود سراپا سپاس ہو جاتے تھے، وہ بیٹی کہ جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ جس سے غضبناک ہوں یا فاطمہ جس پر غضبناک ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جس سے میں راضی ہوں، اور میں اس سے راضی ہوں جس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں۔ تو سوچیے عزیزان محترم کہ نبی کریم کی یہ اکلوتی بیٹی جو عظمتوں کی شہزادی ہے، جو رفعتوں کی شہزادی ہے، جو عصمتوں کی شہزادی ہے، جو ام الائمہ ہے، اس شہزادی کی قبر کو 8 شوال سن 1344 ہجری 21 اپریل اور 1925 عیسوی کو آل یہود نے مسمار کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو مسمار کیا، وہاں ہمارے دیگر ائمہ کی قبریں بھی تھیں، وہاں امام حسن کی قبر بھی ہے، وہاں امام زین العابدین کی قبر بھی ہے، وہاں امام محمد باقر کی قبر بھی ہے، وہاں امام جعفر صادق کی قبر بھی ہے۔ یہ قبہ اہل بیت کہلاتا ہے، جہاں پر یہ ساری قبریں تھیں، اور ان قبروں کو مسمار کر دیا آل سعود نے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ آل سعود نہیں، آل یہود ہیں۔ یہ یہودیوں کی روش پہ کام کر رہے ہیں، اور انہی نے اسلام میں تبدیلیاں پیدا کیں،
انہی نے اسلامی نظام کو بدلا۔ دراصل یہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتے اور سچے مسلمان ہوتے تو کبھی ایسا کام نہ کرتے کہ جو شریعت میں بھی قابل مذمت ہے اور سماجی سطح پر بھی مذمت کے قابل ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کو مسمار کرنا ضروری ہے، دوسری طرف یہ خلاف قرآن ہے، خلاف حدیث ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف موجود ہے اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کی قبور کا ذکر انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے انتقال کے بعد، ظاہر سی بات ہے جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کی مادر گرامی موجود نہیں تھی، مگر ماں کی قبر موجود تھی۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کی تلاش میں اکثر اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے، اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی کریم اعلان نبوت کے بعد بھی اس عمل کو دہراتے رہے، اور جب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے تو گریہ کرتے تھے، ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اے مادر گرامی، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا، مگر میں نے بنی ہاشم سے جو آپ کے بارے میں فضائل و مناقب سنے ہیں، میں انہیں سن کر اکثر آپ کی یاد کو تازہ کرتا ہوں اور آپ کی جدائی مجھے تڑپاتی ہے۔ اور یہ کہہ کر اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو یاد کر کے بے اختیار گریہ فرماتے۔ اس سے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک طرف ماں کی قبر کا احترام، دوسری طرف مرنے والوں پر گریہ کرنا، مرنے والوں کو یاد کر کے رونا بدعت نہیں ہے، سنت نبوی ہے۔ ہمارے نبی کریم کی یہ سنت ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں یاد کیا جائے ان کے مرنے کے بعد بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آج کا دن ہے 8 شوال، جنت البقیع کے انہدام کا دن، یہ یقیناً ہم شیعان حیدر کرار کے لیے عاشور سے کم نہیں ہے۔ یہ دن وہ ہے جس دن ہمارے دل رنجیدہ ہیں، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جسے ہم بھول نہیں سکتے کبھی بھی، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم آل سعود پر جتنی بھی لعنت کریں اتنا کم ہے۔ اس لیے کہ جو ائمہ معصومین کی قبور کو مسمار کرے یقیناً وہ لعنت کا مستحق ہے، اور جو ام الائمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو مسمار کرے یقیناً وہ لعنت کا مستحق ہے۔ تو ہم اظہار بیزاری بھی کرتے ہیں آل سعود سے، اور ان پہ لعنت بھی کرتے ہیں کہ جنہی نے ہمارے ائمہ معصومین کی قبور کو مسمار کیا ہے۔ تو میں مومنین کرام سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے پر پہنچ کر کہ قبرستان جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، دراصل بقیع کے معنی ہوتے ہیں عربی میں باغ کے، ایسی جگہ جہاں بہت سارے درخت پائے جاتے ہوں، تو اسے جنت البقیع جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ تو آپ دیکھیں کہ جسے جنت کا باغ قرار دیا ہو پیغمبر نے، آج اسے آل سعود نے کس قدر ویران کر رکھا ہے۔ اس کی ویرانی دیکھ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ آپ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ مبارک پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شہزادی آج بھی غریب ہے، یہ شہزادی آج بھی مظلوم ہے۔ کس قدر غریب ہے، کس قدر مظلوم ہے۔ ایک طرف باپ کا روضہ ہے، وہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، دوسری طرف بیٹی کی قبر ہے جو ویران پڑی ہوئی ہے، جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، جہاں کوئی شمع جلانے والا بھی نہیں ہے، اور جب شمع جلانے کے لیے، چراغ کرنے کے لیے چاہنے والے جاتے ہیں تو انہیں وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، انہیں درے مارے جاتے ہیں، انہیں تازیانے مارے جاتے ہیں، اور انہیں قبر پر جانے کے بعد اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ 2 اشک بھی اپنی شہزادی کو یاد کر کے بہا سکیں۔
اور یہ وہ قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے کہ یہاں 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں نبی کریم کی مختلف ازواج دفن ہیں۔ جناب ام سلمہ یہیں پہ دفن ہیں، جناب حبیبہ یہیں پہ دفن ہیں، جناب صفیہ یہیں پہ دفن ہیں، جناب زینب یہیں پہ دفن ہیں، اور آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی یہیں پہ دفن ہیں۔ امام علی کے بھائی جناب عقیل بھی یہیں پہ دفن ہیں۔ بے شمار یہاں پر اسلامی شخصیات ہیں جو دفن ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی ام البنین بھی یہیں پہ دفن ہیں۔ میں کس کس کا تذکرہ کروں، کیسی کیسی عظیم ہستیوں کی قبور کو ان ظالموں نے، ان ملعونوں نے ویران کیا ہے۔ خدا انہیں غارت کرے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم سعودی عرب میں ان مؤمنین کی حکومت لائے کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو اثر نو تعمیر کریں، جو ہمارے ائمہ معصومین کی قبور کو اثر نو تعمیر کریں۔ میں آخر کلام میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں، مومنین ہند کی جانب سے، کہ حکومت ہند سعودی حکومت پر دباؤ بنائے اور انہیں قبور ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعمیر کی طرف آمادہ کرے، اور جہاں تک اس کے اخراجات کا معاملہ ہے، مومنین ہند ہر وقت تیار ہیں کہ جو ائمہ معصومین کی قبور پر جو بھی خرچ ہوگا تعمیر کے لیے، وہ یہاں سے وہ رقوم بھیجیں گے، وہ رقوم ادا کریں گے۔ کاش ہمارے اس مطالبے کو پورا کر دیا جاتا اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ائمہ معصومین کی ویران قبروں کو آباد دیکھ سکتے۔ مجھے اس مرحلے پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، بس اسی پہ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، کہ جب میں جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر حاضر ہوا، ویرانگی دیکھ کر دل تڑپ اٹھا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وہیں کوئی ایرانی کھڑا ہوا پیچھے، ایک دردناک انداز میں خطاب کر کے بی بی زہرا سے کہہ رہا تھا۔ اس کا ایک جملہ ایسا تھا جس نے تڑپا دیا ہمیں، اور جو مومن ہے یقیناً اس کی آنکھ سے آنسو روا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اے شہزادی، آپ کتنی مظلوم ہیں کہ آپ کی قبر ویران ہے۔ ہمارے حصے میں آپ کا ایک فرزند آیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، شہزادی دیکھیے ہم نے کتنا شاندار آپ کے فرزند کا روزہ بنایا ہے، کاش آپ ایران آ گئی ہوتی، کاش آپ مشہد آ گئی ہوتی تو ہم آپ کا روزہ بھی اسی شان سے بناتے۔ یا شہزادی ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائیے کہ ہم یہاں پر آپ کے روزے کو تعمیر کر سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم مومنین کی حکومت سعودی عرب پہ جلد از جلد قائم ہو، اور ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو، تاکہ ہم ان روزوں کو اپنی آنکھوں سے تعمیر ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔